بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیروں کے متعلق ایک بات یہ ہے، عورتوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ شوہر ماں باپ سے زیادہ پیروں کی اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ اور شوہر سے زیادہ پیروں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر دین اسلام کی بات ہے تو دین اسلام کے متعلق اپنے پیروں کی بات ماننا ضروری ہے، اور یہ پہلے نمبر پہ۔ لیکن اگر نفلی مسئلہ ہے یا دنیائی بات ہے تو اس میں ماں باپ اور خاوند کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا حد درجے ضروری۔ تو یہ بات انسان اپنے ذہن سے نکال دے کہ پیر کا حق پہلے ہے اور خاوند کا بعد میں ہے، شوہر کا بعد میں ہے، ماں باپ کا بعد میں ہے۔ نہیں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق آپ کے خاوند کا ہے، شوہر کا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے دنیائی کاموں کے اندر اپنے ماں باپ کا حق بھی پیروں سے زیادہ ہے۔ خاوندوں کے حق کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، لیکن اس کی اجازت نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شوہروں کی اہمیت ہے، اور اس طریقے سے گھر آباد ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس قاعدے اور قانون سے ہٹ کے اپنا قاعدہ اور قانون بنائیں تو پھر ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مردوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیر کا حکم پہلے ہے اور ماں باپ کا حکم دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی والی بات ہے کہ اگر پیر کی اطاعت، پیر کا حکم، پیر کا فرمان قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو اس کا درجہ پہلے ہے، اور ماں باپ کا حکم اگر قرآن سنت کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ کی بات اور قرآن سنت کی بات اور پیر کی بات ایک ہے تو آپ کے بہت بڑے پیر جو ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، یہ آپ کے بڑے پیر ہیں۔ اب لوگ ان پیروں کو چھوڑ کے اور پیروں کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے ماں باپ پیر بیٹھے ہوئے ان سے آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ اور وہ ماں باپ جن سے آپ کو کوئی غرض نہیں اور ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں، جب وہ آپ کے حق میں ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً یہ ہے کہ وہ اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا امام ہے، عالم دین ہے، استاد ہے، اس کا آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، اس کی دعائیں آپ کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، انا بمنزلتکم مثل الوالدی، میں تمہارے لیے والد کے مرتبے اور مقام کے اوپر ہوں، تو میرا مرتبہ تمہارے سامنے والد کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے اطاعت کی اور اس اطاعت کی مثالیں قائم کر دی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیان فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ صحابہ کرام اطراف میں کھڑے تھے۔ جیسے کہ جمعے کے دن رش جب ہوتا ہے تو جو لوگ یہاں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں وہ تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کافی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کناروں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب جو مسجد کے اندر تھے وہ تو بیٹھ گئے، باہر سے آنے والے جو حضرات تھے ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا، لیکن ان میں سے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے کہ وہ راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کی نماز ختم فرمائی، جا کے دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں بیٹھے ہو؟
حضرت انس نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کا ارشاد سنا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مسجد والوں کے لیے، بار والوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب آپ کی آواز ہم سنے کہ بیٹھ جاؤ، پھر انس ابن مالک کی کیا مجال کہ آگے قدم رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسی میں بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام کی ایسی عادتیں تھی اور ایسی مثالیں انہوں نے قائم کی ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی لوگوں نے اطاعت کیسے کی، اور یقیناً یہ کامیابی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ ہے کہ سب چیزوں کو دیکھ کر مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔